والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فاتح الأحد والبدر والحنين وأبير العلم أبي الحسن والحسين سید الاولیاء امام الہدى امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ صلوات برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، حق اور باطل دی جنگ ازل تو جاری ہے، اب تک جاری رہسی۔ ہر دور حق دے نمائندے بھی موجود رہے، باطل دے نمائندے بھی موجود رہے، لیکن کوئی ایڈے سونے رنگ گلشن حق دی آبیاری فرمائیے فرزند زہرا نے کہ راہ دی دنیا تک لفظ حق اور شبیر لازم و ملزم۔ جدیں حق اور حقانیت دی بات ہوئے، ایک نام ذہنہ دے آندے حسین ابن علی، اور یہ کون ہے محافظ حق؟ اتنے عزم راسخ دا مالک ہے شبیر، جے اپنے پہلے قدم دے اپنی فتح دا اعلان فرمایا۔ مدینہ نہیں چھوڑا، مکہ نہیں آئے، بدے احرام نہیں کھولے، میدان شہادت قدم نہیں رکھا، لیکن اپنی فتح دا اعلان فرمایا۔ اور اپنی فتح دا اعلان کدوں فرمایا؟ 26 رجب المرجب دربار ولید مطالبہ بیعت۔ فرزند زہرا نے فرمایا میرے کو جو بیعت منگ دیں جان دیں میں کونہ یزید خان، جن کولو بیعت منگ رہے ہیں او کون، جن دی بیعت منگ رہے ہیں او کون، نہ جان دو میں آ میں حسین تینوں تعارف کراواں۔ اور کیا تعارف کرایا فرزند زہرا نے؟ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ۔ فرمایا اہل بیت پیغمبر اسا ہیں، رسالت دا مرکز اسا ہیں، رحمت نزول دا مقام سڑا ویڑے، بنا فتح اللہ۔ فرمایا اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو ہے، اس کائنات دا اختتام بھی اسا 14 تو ہے۔ تیرا خیال ہوئے جو میری شہادت نالے سلسلہ ہدایت رکوے سی، فرمایا نا اول ما خلق اللہ نوری دا مصداق میرا نانا، انا و علی من نور واحد دا مصداق میرا بابا،
بنا فتح اللہ، اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو ہے، اس کائنات دا اختتام بھی اسا 14 تے ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تیرا خیال ہے جو میری شہادت والے سلسلہ ہدایت رکوے سی اپنا تعارف کراون دے بعد ہن میرے آقا نے یزید دا تعارف کرایا۔ اما یزید فہو رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، فرمایا جنہی بیعت منگ دیں وہ شرابی ہے، وہ کتے اور بندرہ نال کھیڑن والا ہے، ریشم اور سونا زیب تن کرن والا ہے، علال اعلان شریعت محمدیہ دا مذاق اڑانے والا ہے، بے جرم لوگاں دا قاتل ہے۔ اتھے فرزند زہرا نے اپنی فتح دا اعلان فرمایا تم میرے کلو بیعت منگ دے، میں تیری بیعت دا ایسا جواب دے کے ویسا مثلی لا یبائیو مثلا، میں حسین کیا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کہ یزیدی کردار والے دی بیعت نہ کرے۔ میں حسین نہیں، صرف میں حسین نہیں، مثلی لا یبائیو مثلا، مجھ جیسا قیامت تک کے لیے اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ اور میرے محترم سامعین، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے محترم سامعین، اگر اس تعارف تے غور کرو، حضرت نے یہ نہیں فرمایا جو میں حسین، میرا بابا علی، میری اماں بطول، میری جدہ ملکۃ العرب، یہ نہیں فرمایا جو یزید دا بابا کون، یزید دا دادا کون، یزید دی اماں کون، یزید دا خاندان کیسا۔ اور میرے آقا نے نسب دا تعارف نہیں کروایا، حسب دا تعارف کروائے۔ میرے آقا نے خاندان دا تعارف نہیں کرایا، کردار دا تعارف کرایا۔ کیوں کردار دا تعارف کرائے؟ فرزند زہرا جان دیں مدہ 14ویں یا 15ویں صدی دا بنی امیہ دے ٹکڑے تے پھلن والا کوئی حرام خور ملا آکھے جو دو شہزادے دی جگہ ہے۔ چودھویں 15ویں صدی دا بنی امیہ دے ٹکڑے تے بلن والا کوئی حرام خور ملا آکھے دو شہزادیاں دی جنگ ہے، دو شخصیات دی جنگ ہے، دو قبیلیاں دی جنگ ہے۔ نہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے دسا چھوڑیا، دو شخصیات دی جنگ نہیں، دو نظریات دی جنگ ہے، دو خاندانہ دی جنگ نہیں، دو کردارہ دی جنگ ہے۔ ایک کردار دا نام ہے حسینیت، ایک کردار دا نام ہے یزیدیت۔ اور اگر ایک جملے تعریف کرا حسینیت کیا، یزیدیت کیا، اگر ایک جملے مختصر تعریف کرا تخلیق کائنات تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک ہر دور دی ہر نیکی دی مجسم صورت دا نام ہے حسینیت۔ قیامت تو لے کے آج تک، تخلیق کائنات تو لے کے آج تک، اور آج تو لے کے قیامت تک ہر دور دی ہر برائی دی مجسم صورت دا نام ہے یزیدیت۔ اسے واسطے اسی مجلس حسین زندہ باد نہیں آتے، حسینیت زندہ باد، صرف یزید مرد آباد نہیں آتے، یزیدیت مرد آباد۔ پیغام کربلا ہے، پیغام والی کربلا ہے، پیغام حسین ابن علی ہے، جو دو کرداران دی جنگ ہے، دو نظریات دی جنگ ہے، دو شخصیات دی جنگ نہیں۔ ایک نظریہ دا نام حسینیت، ایک نظریہ دا نام یزیدیت۔ اور جدہ میرے آقا دے ڈیرے لنگے کربلا، میں انشاءاللہ ایک دو مجالس سے خطبات عرض کرسا فرزند زہرا دے، چونکہ حق بن دے کربلا نو سمجھن واسطے پتہ کرنا جو نانے دی قبر چھڑیں دے آکے فرمایا، دربار ولی دے کے فرمایا، لکھا صفحات، لکھا گھنٹے دیا تقاریر، لکھا شعراء دے اشعار، ان مقصد کربلا نو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ والی کربلا دا اپنا جملہ
ہاں میں ہکو جملہ جدا 2 محرم یہ کل آمن والا دن جدا کربلا ڈیرے لگے اکھن والے آکھے مولا کلے ٹرے ہو تنہا ٹرے ہو اس دا انجام دا شہادت ہے اس دا انجام دا موت ہے فرزند زہرا نے مسکرا کے فرمایا انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا براما وہ حسین کو موت سے ڈرانے والا حق پہ آنے والی موت کو حسین سعادت سمجھتے ہیں ظالم کے ساتھ خاموش زندہ رہنا حسین ذلت سمجھتے ہیں حسین کو موت سے ڈرانے والا انی لا اری الموت الا سعادتا اس حق پہ آنے والی موت کو حسین سعادت سمجھتے ہیں ظالم کے ساتھ خاموش زندہ رہنا حسین ذلت سمجھتے ہیں اکھنا لے آکے مولا تنہا ٹرے ہو کلے ٹرے ہو صحابہ موجود ہیں صحابہ دی اولاد موجود ہے کئی صفحہ موجود ہیں وہ کیوں نہیں آئے عبداللہ ابن عمر کیوں نہیں آئے عبداللہ ابن ابی بکر کیوں نہیں آئے انس ابن مالک کیوں نہیں آئے عبدالرحمن ابن ابی بکر کیوں نہیں آئے صحابہ دی اولاد موجود ہیں کلے اور تنہا ٹرے ہو کیوں نہیں آئے فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں وہ اور ہیں حسین اور ہے حد فرمایا تھا دین لائقن علی السنتہم دین لوگوں کی زبانوں تک محدود ہے یہودونہ ما درت ما عیشہم لوگ تب تک دیندار رہتے ہیں جب تک لوگوں کا پیٹ دین کے ساتھ وابستہ جب تک لوگوں کا روزگار دین کے ساتھ وابستہ جب تک لوگوں کی معیشت دین کے ساتھ وابستہ وَإِذَا مُحِتُّ بِالْبَلَا فَقَلَّتْ دِيَانُونَ جب دین کی خاطر بیٹوں کی قربانی دینا پڑے تب دیندار تھوڑے رہ گئے لوگ فقط دیندار ہیں حسین محافظ دین لوگ فقط شریعت کے پیروکار ہیں حسین محافظ شریعت الدین لائق علی السنتہم میرے محترم سامعین محبت مظلوم کربلا 1447 ہجری اسلامی سال 9 آج پہلا دن یکم محرم الحرام آئے پوری کائنات ادیان و مذاہب و ملل اپنے اپنے انداز سال 9 دا آغاز کر دیں کوئی خوشیاں منا کے کوئی شراب و کباب دی محافل منعقد کر کے کوئی رقص و سرود دی محافل منعقد کر کے کوئی اپنے اپنے انداز نال مختلف مذاہب ادیان ملل سال 9 دا آغاز کر دیں لیکن میں اخترانہ سال 9 دا آغاز گناہ دے ذریعے رقص و سرود دے ذریعے شراب و کباب دے ذریعے محافل دنیا دے ذریعے کرنا اور بات ہے مظلوم کربلا دی یاد جہاں سو بہا کے سال 9 دا آغاز کرنا اور بات یہ اعزاز فقط ملت تشیعن و حاصل ہے اسی سال 9 دا آغاز کسی فعل حرام تو نہیں کر دے نہ فرمانی خدا تو نہیں کر دے ادھو نئے سال دا چند نظر آئے ادھو پوری فضا سوگوار نظر آئے لوگ اپنی مصروفیات چھوڑ کے اور میں اکثر ایک جملہ پاکستان دی مجالس سے جرد کرتا رہا تو سدیارے گئے جراہن والے بہتر جان دے ہو لوگ اپنے سال دیا مصروفیات نو محرم دے مطابق ترتیب دے دے اگر پاکستان جانے تو کوشش ہو سی اپنے وطن تے محرم مناما اگر پاکستان نہیں تھے محرم کرنے لوگ اپنے پورے سال دیا چھٹیاں اپنے پورے سال دا نظام محرم تے مرکوز کر دیں ہر انسان دی خواہش ہوندی ہے لوگ اپنی خوشیاں تے چھٹیاں نہیں کر دے لوگ اپنی مصروفیات تے چھٹیاں نہیں کر دے مگر اپنے فرصت لمحات مخصوص کر دیں محرم دے ایام واسطے تاکہ فرزند زہرا دی یاد منا سکے اور یہ وجہ کیا ہے خود پیغمبر اعظم نے فرمایا کلو عین باقیۃ یوم القیامہ دنیا والو ہر آنکھ روئے گی بروز محشر مگر نہیں رونا اس آنکھ جڑی رنی ہے غم حسین ہر آنکھ بروز محشر روئے گی مگر آنکھ ضاحکۃ مستبشرہ بنعیم الجنہ مگر جو آنکھ روئی ہے فرزند زہرا کے ذکر میں فرمایا وہ معاشر میں اور جنت کی نعمتوں میں مسکراتی ہوئی نظر آئے
وہ آنکھیں خوش نظر آئیں گی، اور ایسا ذکر ہے فرزند زہرا دا، خود معصوم نے فرمایا انا قتیل العبرات، میں عبرت دا کٹھا حسین ہاں۔ پوچھا گئے والا قتیل العبرات تو کیا مراد ہے؟ فرمایا لا یذکرنی مؤمن الا وبقا، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کے سامنے میں حسین کا ذکر ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو نہ۔ میں چاہنا حدیثات کرنا چاہنا، اس گریہ بقا دی اہمیت، ان ایام آزادی اہمیت، اس صفحے آزادی اہمیت، خود معصوم نے کیا بیان فرمایا۔ وجہ اس لیے جو میں اپنے الفاظ اور اپنا فلسفہ جناب کے سامنے بیان کرا، بہترین ذریعہ ہے کلام معصوم۔ توڑے اور میرے خود اس امام نے فرمایا انا قتیل العبرات، میں عبرت دا کٹھا شبیرہ، لا یذکرنی مؤمن الا وبقا، یا الا بقا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اور خود امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی نے ویک کے فرمینے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرا بھائی حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں، میرے حسین کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا والی خراسان، توڑے میرے آقا فرما رہے نفس المحموم لظلمنا تسبیحا وہمہ لنا عبادہ۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی، یہ نام ہی ہے نفس المحموم، ٹھنڈی آہ بھرنا، دکھی ٹھنڈا سا بھرنا۔ اس فرمان تو نہ اپنی کتاب دا نام رکھے۔ 8ویں آقا فرمانے نفس المحموم لظلمنا تسبیحا، ہماری یاد میں ٹھنڈا سانس لینا یہ اللہ کے دربار میں تسبیح شمار ہو۔ اور اسے روک کے جملہ کرنا چاہنا، اس صفحے آزادی اہمیت سمجھنا، نام حسین آ جائے لوگ ٹھنڈی آہ بھر دیں، نام کربلا آ جائے لوگ ٹھنڈی آہ بھر دیں۔ ٹھنڈی آہ کیا؟ آنسو جاری ہوئے دیں، اکھا نم ہوئے دیں۔ میں ایک حدیث پڑھیے مگر ویکھ رہے ہیں کتنے چہرے ہیں تے افسردگی اور اکھا نم ہو گئیاں۔ آغا جوادی عاملی نے خوبصورت جملہ تعریف فرمایا، فرمانے میں پورے مکتب قرآن و حدیث سے 2 مقامات ایسے پڑھیں جتھے اللہ نے سانو بھی تسبیح شمار فرمایا۔ کیڑے 2 مقامات؟ ایک ماہ رمضان، ایک مظلوم دی صفحے اللہ۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا ماہ رمضان دے مطلب انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، فرمایا روزہ کی حالت میں اور ماہ رمضان میں تمہارے سانس اللہ کے دربار میں تسبیح خدا شمار ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک روزہ دار ہے ماہ رمضان میں جس کے سانس کے بدلے میں تسبیح خدا، ایک فرزند زہرا کی صفحے ادا ہے، ایک فرزند زہرا کا ماتم ہے، ایک فرزند زہرا کی عزاداری ہے، ایک محافظ اسلام حسین بن علی کا ماتم اور عزاداری ہے، جہاں ذکر حسین سن کے کوئی ٹھنڈی آہ بھرے۔ 8ویں آقا فرما رہے ہیں تسبیح خدا کا ثواب نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اور پھر معصوم نے خود فرمایا یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب، 8ویں آقا فرما رہے ہیں حق بنتا ہے کہ میری اس حدیث کو سونے سے لکھا جائے۔ یہ عام جملہ نہیں ہے کہ فرزند زہرا کے ذکر میں بیٹھ کے ٹھنڈی آہ بھرنا دربار توحید میں تسبیح خدا کے دربار میں۔ اور زین العابدین امام فرمائیں 3 دن اسا اہل بیت تے بڑے مشکل گزرے، 3 دن اسا اہل بیت واسطے بڑے دکھاں دے گزرے۔ مولا کیڑے دن؟ پہلا فرمایا جناب حمزہ سید الشہداء دی شہادت، میدان احد جناب حمزہ دی شہادت اہل بیت واسطے بڑا اوکھا مقام ہا۔ دوسرا فرمایا غزوہ مؤتہ جناب جعفر طیار دی شہادت، جناب جعفر طیار فرزند ابو طالب جناب علی بن ابی طالب دے بھائی حضرت جعفر طیار دی شہادت، فرمایا ساڑھے واسطے بڑا دکھی دینا۔ تیسرا فرمایا 10 محرم الحرام
میرے باب حسین دی شہادت فرمائے ترائے دن اسائل بیت واسطے مصائب دے دن گزرے جناب حمزہ سید الشہداء دی شہادت جناب جعفر طیار دی شہادت اور میرے بابا مظلوم دی شہادت وہ خود میرے آقا رو کے فرما رہے ہیں لا یوم کا یوم الحسین لیکن دنیا والوں میرے بابے کے دن جیسا کسی کا دن نہیں میرے باب حسین کے دکھ جیسا کسی کا دکھ نہیں اور پھر توڑے اور میرے 8ویں آقا نے فرمایا میں پوری حدیث کرنا چاہتا ریان ابن شبیب امام دا صحابی ہے توڑے اور میرے 8ویں آقا دی بارگاہ حاضر ہویا ایو آج دا دن ہے یکم محرم الحرام ہے توڑے اور میرے آقا نے پوچھیا یبدا شبیب انتا صائمن کیا تو نے آج روزہ رکھا ہے آخر نگا نہیں مولا میں روزے نال نہیں تو تھوڑے اور میرے آقا نے فرمایا ایو آج دا دن ہاں جدا اللہ نے جناب زکریہ دی دعا قبول فرما کے یحییٰ جیسے فرزند دی بشارت دیتی ہے اب آج ذرا غور نہ سننا ایک بہت بڑا عمل ہے بیان تیس تو یکم محرم تو پہلے کرنا چاہیے تاکہ مومنین اس پہ عمل کر کے فائدہ اٹھا سکیں لیکن بہرحال زندگی رہی تو پھر کبھی بات ذہن میں رکھنا فرمایا اے ریان ابن شبیب ماہ محرم کا پہلا دن تھا جب اللہ نے جناب زکریہ کی دعا قبول فرمائی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء میرا مالک مجھے فرزند عطا فرما مجھے ذریت طیبہ عطا فرما اور اس واسطے میرے آقا فرما رہے ہیں ابن شبیب جس شخص کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو جس شخص کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اگر یکم محرم الحرام کو روزہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے فرمایا خدا اس کی دعا کو ویسے ہی قبول کرے گا جیسے زکریہ نبی کی دعا کو قبول فرمایا جیسے جناب زکریہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا تھا ویسے ہی اس کی دعا قبول ہوگی پھر میرے آقا فرما رہے ہیں ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته یہ محرم الحرام دا وہ مہینہ ہا فرمایا جائز لڑائی بھی حرام ہے جڑا حرام مہینے جو ہاں ہیں جاری جنگا رکھویں دیا ہم لوگ ایک بے دے خلاف ہتھیار نن کر دے قتل و غارت نن کر دے محرم زمانہ جاہلیت بھی حرمت دا مہینہ ہا لیکن فرمایا ابن شبیب یہ تا مہینہ جڑا لوگا واسطے حرمت دا مہینہ ہا فما عرفت حاضر امت حرمت شہرہا ولا حرمت نبیہا لیکن جدا اسا اہل بیت دا وقت آیا فرمایا لوگا نہ اس مہینے دی حرمت دا خیال کیتا نہ اہل بیت دی حرمت دا خیال کیتا لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فرمایا جو حرمت کا مہینہ تھا جس کا احترام لوگ زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے لیکن لوگوں نے کیا کیا فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته اس مہینے کٹھے نبی دے پتر وسبوا نساءه اور قید ہوئے نبی دیا دی اور میں جس مہینے چھ لوگ اپنی جنگا نہ لڑ دے مگر محرم الحرام میں جسائل بیتی حرمتوں بھی پامال کیتا گیا اس مہینے دی حرمتوں بھی پامال کیتا گیا ابن شبیب ان کن تباکی اللشین فبکے للحسین ابن شبیب قدا روان واسطے دل کری رنہ کر میرے دادے حسین دے قدا رومن واسطے دل کری فرمایا رنہ کر میرے دادے حسین دی غربت کیوں فَإِنَّهُ زُوبِهَا كَمَا يُزْبَهُ الْقَبْشِ فرمایا ایجتا لوگ حیوانہ نہیں ذبح نہیں کریں لے میں کربلا میرے باب حسین نکو کیوں میرے آقا نے فرمایا سن دے راندے ہو چونکہ پہلی مجلس ہے اور متوجہ کرنا چاہنا کسی موضوع دے حوالے نال فضائل دے حوالے نال گفتگو نہیں کرنا چاہنا اس صفحے آزادی اہمیت دا سامنا چاہنا ہاں جدا چوتھے آقا دے سامنے روایات مل دے مدینے دے لوگ حیوان ذبح نہ کر دے جو بیمار نو کوئی ویلا یاد آویلا بازار دا موڑ مڑیں قصاب چھری دا بم چھپائیے پر میں نے نہ چھپا میں جاندہ میں سجاد دا حیاء کی تی ادرہ دا سا ذبح دے آقام جان دے
یہ مولا جاندہ کہ حکم شریعت دا مولا توڑے نانے دی شریعت دا دی حیوان نو پیاسا جبا نہ کرو پر میں نے پھلائی پانی جی مولا پھلائے منہ پھر گئے کربلا لے پاسے آئے او میرا تسا بابا آئے او میرا مظلوم بابا آئے او میرا کربلا دا پیاسا بابا لوگ حیوانہ نو پانی پیوا کے جبا کرے دن اللہ جانے کی ہو جائے مسلمان ہم تو واندیاں دریاواں دیاں کدھیاں تے تسا توڑے میرے اٹھویں آقا فرما رہے ہیں ان لوگ حیوانہ نو ذبح نہیں کریں دے جویں گٹھا نے میرے جد حسین نو کربلا اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں صرف میرا بابا مارا گئے نہ قتل ماہو من اہل بیتے ہی ثمانیت عشر رجلا ما لہم شبیہون فی الارض فرمایا میرے داد حسین نال ایسے 18 بنی ہاشم دے جوان کٹھے جنہاں دی شبیہ کائنات میرے بابے دے نال ایسے بنی ہاشم دے جوان ذبح ہوئے جنہاں دی شبیہ کائنات اج کوئی نہیں جنہاں دی مثال کائنات اج کوئی نہیں اور ازادارو میں ادارانا بڑے سونے جوان حسین کوئی حسی لیلہ دے اکبر جیسا بڑے بڑے وفادار بھیرا حسین کوئی حسی شبیر دے عباس جیسا بڑے بڑے وفادار سجن حسین کوئی حسی حسین دے حبیب جیسا کوئی حسی حسین دے جان جیسا بڑے بڑے جھولی دی رونق پتر حسین کوئی حسی رواب دے اسلح جیسا بڑے پیارے پیارے عزیز اور بھتیجے حسین مگر حسی کوئی حسن دے یتیم جیسا اس واسطے فرمایا دنیا والو صرف میرا دادا حسین ذبح نہیں ہویا بلکہ ایسے 18 بنی ہاشم ذبح کیتے گئے جنہاں نے مثال کائنات اج کوئی نہیں فرمایا وَلَقَدْ بَقَدِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ فرمایا صرف تسا نہیں روندے اے ابن شریف صرف تو نہیں رونا اے او جوان جنہاں نو آسمان روندے اے او جوان جنہاں نو زمین روندے فرمایا اے لوگ عام لوگ نن میرے بابا دے ساتھی فرمایا ساڑے مال دے لٹ پہ گئی کربلا اور اسے واسطے روایات مل دے پانی پیو تا مظلوم میں کربلا لیا اور اتنا بڑا ثواب ہے پانی پی کے فرزند زہرا دی پیاس تو یاد کرنا اور امام دے قاتلہ تے لعنت کرنا خصوصاً ان ایام تا خصوصی طور پہ سبیلہ دا انتظام ہوندے لیکن سبیلہ تو ہٹ کے بھی گھارج بھی دسترخوان تے بھی سفرج بھی جدا پانی پی فرزند زہرا دی پیاس تو یاد کر کیوں توڑے اور میرے چھویں آقا نے پانی دا جام پیتا رکھ کے ڈھائی مار کے رونے صحابی پوچھے مولا رونے کیوں فرمایا فاما من عبد شرب الماء فذکر الحسین ولعن قاتلہ فرمایا یاد رکھنا میرے شیعہ تک میرا پیغام پہنچا دینا جو بھی حسین کا عزادار پانی پیے پانی پی کے میرے دادا کی پیاس کو یاد کرے صرف یاد نہ کرے میرے دادا کے قاتلوں پہ لعنت کرے فرمایا جو پانی پینے کے بعد 2 کام کرے میرے بابا کو یاد کرے اور میرے دادا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے ہوگا کیا اللہ کتب اللہ لہو 100,000 حسنہ اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں درج فرماتا وَحَدَّ عَنْهُ 100,000 سیئہ فرمایا اس کے نام اعمال سے 1,00,000 گناہ مٹ جاتے ہیں وَرَفَعَ لَهُ 100,000 درجہ اس کے 1,00,000 درجات بلند ہوتے ہیں وَحَشَرَهُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَلْجَ الْفُعَادِ اور فرمایا جو پانی پیتے وقت میرے دادا حسین کی پیاس کو یاد کرے فرمایا وہ قیامت کے دن ٹھنڈے جگر کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا اور اسے واسطے میرے محترم یہ مومن دی فطرت شامل ہے مومن دی زندگی دا حصہ بن گئے الحمدللہ پانی پینے ہیں تفرزند زہرا نو یاد کرتے ہیں مجالس سے باندھے و نام حسین آ جائے ذکر حسین ابن علی آ جائے لوگاں دی آہ جاری ہوئے دیئے ٹھنڈے سا اور وجہ کیا ہے خود پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ میرے حسین کی اس محبت کو معمولی نہ سمجھنا جو میرے حسین سے محبت کرے اس سے خدا محبت کرتا
احب اللہ من احب الحسین، پیغمبر فرما رہے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرے اس سے خدا محبت کرے گا۔ اور پھر فرمایا ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، یا محبتا مکتومتا فی قلوب المؤمنین، متفق علیہ حدیث ہے، برادران اہل سنت ہاں بھی روایت موجود ہے۔ فرمایا مومنین کے دلوں میں اللہ نے میرے حسین کی محبت کو چھپا کے رکھا ہے۔ ہر مومن کے دل میں میرے حسین کی محبت ہے۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو نام حسین پہ دکھی ہو جائے۔ میں اتنا عرض کردہ، متفق علیہ حدیث ہے کہ ہر مومن کے دل میں میرے حسین کی محبت ہے۔ خود اندازہ لگاؤ پھر کیا محرم الحرام میں خوشیاں منانا محبت کا اظہار ہے، یا محرم الحرام میں بیٹیاں دیا شادیاں کرنا محبت کا اظہار ہے، یا محرم الحرام دے ایام میں اپنے ملک دے سیر و سیاحت دے علاقے چلا جانا کیا محبت کا اظہار ہے؟ نہ، اس سے واسطے تیرے بچے ہی جان دیں جو یہ ساڑھے خوشیاں دے دن نہیں ہیں، تیرے معصوم بچے ہی جان دیں جو ساڑھے کھیڑن دے دن نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خود رسول خدا نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، فرمایا میرے حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک شعلہ روشن ہے، محبت حسین کا شعلہ چمک رہا ہے۔ فرمایا کائنات جب تک باقی ہے صاحبان ایمان کے دلوں میں میرے حسین کی محبت باقی رہے۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم سامعین، فرزند زہرا دی محبت اور یہ بہترین دلیل ہے اس دیار غیر اجران دے آیا اپنی مصروفیات چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے تمام معاملات کو ترک کر کے صرف لوگ ٹور اس واسطے آئے جو اس کو سلام کر رہی ہے جیڑی لاش تے بھیڑا نو روڑ کرے۔ بس آخری حدیث عرض کر کے چند جملے ذکر مصیبت عرض کرنا چاہنا۔ فرمایا من تذکر مصابنا وبقا، اللہ اکبر، توڑے اور میرے آقا رضا فرما رہے ہیں جس کے سامنے ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے اور اس کے آنسو جاری ہو جائیں، کانا معنا فی درجتنا یوم القیامہ، فرمایا جو ہمارے غم میں رو پڑے اس آنسو بہانے کو معمولی نہ سمجھنا، فرمایا ہمارے غم میں آنسو بہانے والا جنت میں ہم آل محمد کے ساتھ ہوگا۔ کانا معنا فی درجتنا یوم القیامہ ومن تذکر بمصابنا فبقا وابقا لم تبقى عینہ یوم تبقى العیون، فرمایا جو ہماری بات کو سنے، جو ہمارے دکھ کو سنے اور آنسو بہائے، فرمایا جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی میں رضا ضمانت دے رہا ہوں اس کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا۔ ومن جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، فرمایا جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، ہماری بات کو بیان کیا جائے، ہمارے فرامین کو پیش کیا جائے، ہم اہل بیت کے دکھوں کو بیان کیا جائے، ہم اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جائے، فرمایا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ہماری محفل میں بیٹھنے والوں کے دل زندہ ہوں گے۔ جب ہر کسی کے دل مردہ ہوں گے ہم آل محمد کا ذکر سننے والوں کو۔ اور میرے محترم میں ایک حدیث اور عرض کرنا چاہنا تھوڑی اجازت دینا، معصوم کول بندہ آئے توڑے اور میرے چھویں آقا دے کول صحابی آیا اور میرے آقا نے اس کو لو پوچھے میں سنے جو تمہیں میرے داد حسین دے بارے اشعار لکھ دیں، تو میرے داد حسین دا مصائب لکھ دیں۔ آخر نگا جی مولا میں توڑے بابے دا ذکر بیان کردہ۔ میرے آقا نے فرمایا وقت میں امام بھی چاہنا جو میرے سامنے میرے جد حسین دا ذکر کر، یاد ہے میں جدہ اشعار پڑھے تے فرزند زہرا دے دکھ بیان کیتے امام بھی ڈھائیں مار کے رمنے، ومن حولہو جڑے امام دے پاس بیٹھے ہیں ہر کوئی ڈھائیں مار کے رمنا۔ تو میں پوچھے مولا کیا میرے شیرہ تے تسا اتنا گریہ فرما رہے ہو، میرے مسائب پڑھا تے جعفر آدھے اتنا گریہ فرما رہے ہو؟ فرمایا یا جعفر واللہ لقد شاہدت ملائکۃ اللہ المقربون ہا ہنا یسمعون قولک فی الحسین، فرمایا یاد رکھ تیرا ہے میرے داد حسین دا ذکر کرنا یہ صرف میں جعفر صادق نہیں سنیا، صرف میرے صحابہ نہیں سنیا، صرف میرے پردے دارہ نہیں سنیا، بلکہ فرمایا جدہ تو میرے دادے دے مسائب پڑھتا رہے اس محفل ملائکہ بھی موجود اور عام ملائکہ نہیں، ملائکہ مقربین
عزت اور عظمت والے ملائکہ موجود ہیں، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ بَقَوْا كَمَا بَقَيْنَا وَأَكْثَرَ، فرمایا جعفر تعجب دا اظہار نہ کر، کہ میرے دادے حسین دا غم سن کے صرف میں نہیں رونا یا میرے صحابہ نہیں رونے، فرمایا ملائکہ بھی گریہ کی، بلکہ امام نے فرمایا ملائکہ نے انہا لوگاں تو بھی زیادہ گریہ کیتے میرے دادے حسین دے ذکر، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ يَا جعفر فِي سَعَةِ الْجَنَّةِ بِأَمْرِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، فرمایا یاد رکھ تینوں میں بشارت دے رہے ہیں جنہیں تے میرے دادے حسین دے غم بیان کی دینا اثر رنے ہیں، میرے صحابہ رنے تے میرے ملائکہ رنے، فرمایا مالک تیرے گناہ معاف کر چھوڑے، رحمان نے تیرے نال جنت دا وعدہ کی دے، اور پھر آکھنے لگا مولا صرف اتنا، فرمایا نہیں اگر اور سننا چاہنا ہے تو سن، فرمایا صرف تیرے نہیں، صرف رومن والے دے نہیں، میں جعفر صادق بشارت دے رہا ما من آہد قال فی الحسین شعرا فبقا او ابقا بہ الا اوجب اللہ لہ الجنہ، فرمایا میں جعفر صادق بشارت دے رہا قیامت تک جیڑا میرے دادے حسین دا ذکر کرے تے میرے دادے حسین دے شعر دکھاں دے سن کے گریہ کرے، خود روئے یا لوگوں کو رلائے، فرمایا خالق ان سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ میرے محترم سامعین، اور میرا امام دا سارین جو مجلس مظلوم کربلا صرف تسا نہیں آندے، اس مجلس ملائکہ بھی ہوں دے، اس مجلس جرشی مخلوق بھی ہوں دیئے، پھر تسا گریہ نہیں کر دے، ملائکہ گریہ کر دیں، اور صرف گریہ نہیں، فرمائے نہ بلند ہونے والی آوازہ دے صدقے کائنات دا خالق توڑے گناہ معاف کر دے، جنت جیسی نعمت۔ میرے محترم سامعین، ایام عظائم میں جتنی معروضات عرض کرنا چاہنا نہ کر سکیا، کوشش ہو سی جو صرف فرامین معصومین حسینیت صفحہ ازادی اہمیت ساری ذمہ داریاں انہا 14 اللہ نے عظمت کیا عطا فرمائی، اس 14 دا کردار کیا ہے، 14 دی سیرت کیا ہے، اس صفحہ ازادی اہمیت کیا ہے، لیکن صرف ایک پیغام عرض کرنا چاہنا، اس چار دیواری دے اندر آمن والے تیرے مہمان نہیں، میرے مہمان نہیں، اے فرزند زہرا دے مہمان۔ کوئی آئے، چاہے کوئی مسیحی آئے، چاہے کوئی ہندو آئے، چاہے کوئی غیر مسلم آئے، چاہے کوئی مسلمان آئے، ساڑھے دروازے کھلیں، ساڑھی یہ صفحہ ادا کہنو عذیت پہنچاون واسطے نہیں، کہنو تکلیف پہنچاون واسطے نہیں، زد اور انانیت دی وجہ تو نہیں، اساتا صفحہ ادا بچھا کے جا سامنا چاہنے ہیں۔ مسلمانوں سوچو 28 رجب دی بڑھ دی دیگر ٹورا نالے پردے دار کھونا، جے بدے احرام کھولے نو وارے سے کعبہ کھونا، جے دے 2 محرم کربلا ڈیرے لنگے نو کڑیاں عزت دیاں مالک ہن، اسد صفحہ ادا بچھا کے ہی دسے دے ودے ہیں، پہچانو قاتل کون، مقتول کون، ظالم کون، مظلوم کون۔ اور میں اتنا عرض کرسا بزرگ عالمین دے جملے جدہ مجلس سے ازاد تے جا رہے ہو، کوئی پوچھے کتھے جا رہے ہو، اے نہ آکھیا کرو میں مجلس سے جا رہے ہیں، آکھیا کرو میں کربلا جا رہے ہیں۔ یہ مجلس نہیں ہے، کربلا ہے، اتنے ہر آمن والے ہر واسطے دروازے کھلے، کوئی آئے ہر بن کے جائے، لیکن انتظامیہ ماتمی نوے خان خدیب مجلس پڑھنے والا کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو کسی آنے والے ہر کے لیے دروازہ بند کر دے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہر بننا چاہتا ہوئے، مگر میری بات اس تو آمن تو روک دے وے، میرا رویہ اس تو آمن تو روک دے وے، تے ہر آمن والے نو فرزند زہرا دا مہمان سمجھ۔ خدا را اپنے آپ تو ملند مولوی ذاکر دی تقسیم جو کڑ کے صرف شیعہ سنی بھی نہیں بلکہ حسینی بن کے زندگی بسر کر۔
بالخصوص ایام آپس دے اختلافات ختم کر کے آپس دے اختلافات تو بھلا کے کوئی آئے سنے تو صحیح جو 28 رجب دی بڑھ دی نیگر علی دیاں دھیاں نانے دی نگری چھوڑی کی میں ہکو جملہ کرنا چاہنا عاشور تو گھٹ نہیں 28 رجب مر گئی آئی علی دی دھی جدہ پہلا قدم گھر کو آیا اجرکم اللہ میں سمجھنا آخر طلع چاہیے پہلے 2 دن میری کوشش ہو سی فقط اس دن ایام آزادی عظمت اس گریہ دی فضیلت اس آنسو دی قیمت عاشور تو گھٹ نہیں 28 رجب مر گئی آئی علی دی دھی جدہ پہلا قدم گھر کو آیا ہاں زندہ کوئی نہ علی دیا دھیاں یہ جنازے آئے ہیں علی دیا دھیاں نے میرے ڈھیر سارے حج دے ساتھی اس مجلس کی تشریف فرمائے جنہیں لوگ گئے خدا قبول کرے جنہیں اکھی سکتی ہیں مالک مدینہ نصیب کری میں گناہگار اکھا نال ڈٹھے حج ہوئے یا عمرہ 4 5 7 8 دن دے قیام دے بعد جدہ حاجی مدینہ چھوڑے دن رو پون دن میں ڈٹھے یہ ڈا سنگ دل ہوئے جدی پورا ہفتہ حج نہ آئی ہوئے وہ مدینہ چھوڑے دن رو پون دن بسیں بیٹھ کے سامان رکھن دے بعد جتنے تائیں مدینہ دے درو دیوار نظر آندے رہے لوگ مڑ مڑ کے سلام کریں دے رہے ہنجوں ہی لوڑ پون دیاں آدھے آندے انہیں جنت البقی دیاں اجڑیاں قبرہ ساڑھا چھیکری سلام نبی دروزہ ساڑھا آخری سلام اللہ جانے زندگی جوات مدینے آمن ہوئی یا کوئی نہ میں اتنا ادرانا مسلمان تے فقط کلمہ پڑھے تیری ایمانی محبت ہے 1400 سال بعد تو مدینہ چھڑے نے رو پونے 28 رجب علی دیا دھیاں اجرکم اللہ جنہ دا نبی دیا نانا جنہ دی بطول جی ماں جنہ حسن جیا بھیرا اور شریفو ہر کہیں چھوڑے مدینہ پر جی میں چھوڑے نہ حسین میں آخر دے پڑھنے لیکن جملہ آج کرنا چاہنا او مسجد شجرہ تک پہنچ کے نا ایرام بنن تو پہلے فرمایا عباس تو سواریاں دا خیال کر میں ماں تے نانے دا آخری سلام کی دیا وٹ گھوڑا دوڑا کے ماں تے نانے دی قبر تے کربلا دا غریب رو رو کے کھڑا دائی اماں ہر کوئی واللہ سیا غریب دھیاں واللہ سیا کربلا دے مسافر دا آخری سلام بس حوصلے نال تمہید دے دو جملے چا سنو تے دو وین 26 رجب نانے دی قبر دے بیٹھیاں قرآن پڑھ دے قاصد پیغام دیتے حاکم دربار بلائے ہر ازادار دی حسرت ہوندی ہے سنا کیویں چھوڑی اس نانے دی نگری ایو دو جملے قرآن دی آستین الٹی پڑھیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کول بیٹھے صحابی آدھے مولا آدھرا تیرے کیوں بلایا اور میں علم امامہ نال جاننا شام دا حاکم دنیا تو ٹھر گئے یزید تخت آ بیٹھے بیعت واسطے بلایا ویسو فرمایا ضرور ویسا روندی اکھی نال نانے دی قبر دی زیارت کی تھی گھارے جا کے ویدن میں نو دربار اچ بلایا نے تاریخ آدھیے رو کے کھڑی آدھیے حسین کلہ نوانی میں چھوڑ دیتی ساری تفسیر مدینہ محمد دا وسطے یا سجن موجود نہیں ترائے روایات مل دیا 19 جوان 30 جوان یا 50 جوان بنی ہاشم دے یہ توجہ چ بیٹھی ہو جی میں چند تاریاں نال سونا لگ دے وسطہ جو ہاں بطول دا بدر کہیں پاسے اکبر کہیں پاسے عباس
اجرکم اللہ بنی ہاشم دے جوان اور اتنے میں جملہ درانا وستے بھراوان ویک کے بہنہ دے دل خوش ہونے دل مند ہے جدا بھران تو ٹردہ جچھو سس دعا ضرور کی دیو سس شالا ہی میں وسطہ رہے وے حسین شالا کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگی شبیر مولانا خیر محمد نطقانی مرحوم ایک جملہ فرمینے پہلی تے آخری دفعہ مدینے دیا گلیاں بطول دے پتر رل کے ٹرے اجرکم اللہ پہلی تے آخری دفعہ جملہ سننا مولانا فرمینے میں پہلی تے آخری دفعہ مدینے دیا گلیاں بطول دے پتر رل کے ٹرے ود کہیں بد نظرے دی انج نظر لگی مدینے دیا گلیاں سکھ دیا نہیں بدول دے پتر رل کے اجرکم اللہ دربار دے سامنے آکے فرمایا عباس رکوان میں دربار وینا انخار نہیں کیتا لیکن نگاہیں جھک گئیاں امام نے فرمایا عباس میں جاننا میری مقتل مدینہ نہیں میری مقتل کربلائے رکو جو میں دربار وینا جدا تکبیر دی صدا بلند ہوئے تو سا دربار داخل ہوئے میرے آقا آئے کرسی ملی مطالبہ بیعت فرمایا بیعت لک چھپ کے نہیں ہوندی میں 1.25 لاکھ نبیاں دا وارث ہوں جدا کل سارے لوگ آمین بلاویں میں تیری بیعت دا جواب دے سا امام ٹرن لگے مروان بن حکم اشارہ نہیں دیتا بول کے آدھے یا بیعت لکھا یا سر قلم کر وقت حسین ہتھے نہیں آمنا جدا بیعت دا نام سنے نا حیدری شیر نو جلا لائے سجے ہاتھ نال کرسی جائیے یبن الزرقا او فاہشہ مادہ بطر جرات میرے سامنے نہ جاوے میں نو پہچان میں حسین ابن علیہ اور سادات غیر سادات حال تکبیر دی رے نہیں مکی جی میں ہاشمی دروازے تے کھڑے ہیں کہیں پاسے اکبر کہیں پاسے عباس قدرت بھراوانو ہاں اللہ کے بیدن حوصلہ نانے دا شہرے میرا وطن کربلا اور شرفات مجمع میں اتنا دھرانا 26 رجبائی مدینے دا شہرہ مولا حکا تکبیر بلند کی دینے 50 ہاشمی ڈر رہے اللہ جانے کیو جیا ویلا جدا دا محرم دیگی گیرائی لا شادیات جودا دا میں غریب اجرکم اللہ دا در میادا اجب شبیر جبائی مدینے دا شہرہ اکا تکبیر بلند کی دینے 50 ہاشمی ڈر رہے اللہ جانے کیو جیا ویلا دا محرم کربلا دا میدان لا شادیات جودا دا میں غریب یا عبدال الصفا ویا فرسان الحجاب اجرکم اللہ دادر فرمین میں ایک دفعہ بلاوا کئی دفعہ لدے گا دیا حال کئی مٹھیاں نیدرہ سم گئے ہو جاگا میں ہوا مدینے علی حسین اجرکم اللہ دادر حکم امامہ رک گئے حکم امامہ رک گئے نہ ٹر سکتے نہ بول سکتے فرمینے نہ عباس میرا وطن کربلا بس آخری دو روایات پتران دے بھراوانا جدا غریب واللے توڑے کلو کچھ زاجے گھری جو شبیر دیا بھرا گئے ہوئے او بھیڑا بیٹھیا دا کوئی نہ دروازے دے اندروں کھڑیا یا دیا شبیر کیوں بلایا سیدہ دے بیعت بی بی آدھی ہے کہ فیصلہ کی دے غریب آدھے میں مدینہ چھوڑ دے جدا مدینہ چھوڑا دا نام ہے بی بی آدھی ہے ہائے حسین میں نال نہیں آوڑا کربلا دا غریب آدھے تو نال میں باغی ہوئے فرمینے میں کربلا سمنے دے بازار دے دربار دے دربار
سا کل دی مجلس ہون غریب کوئی ایک دفعہ تا نہیں آیا 26 رجب دی رات ماں ہوتے نامے دی 27 دا دن چڑے غریب ماں ہوتے نامے دی قبر تھے آئے 28 دی رات آئیے فرمینے نا عباس محمل تیار کر مہمانو ملیا میں نامے نو ملیا نامے دی قبر تھے آکے کھڑ نہیں سکا جھڑ پائے حسین خوشورا فادہ مجمع رو دے شبیر کی آنکھ لگی ہے میں 2 جملے سر پڑھنا چاہنا عرب دا دستور ہے جدہ کوئی اوکھا وے لاوے ماں دینا نالتا عرب کرے آج نانے دی قبر تے نہیں آکھیا نانا میں مہر نبوت دا سوارا نہیں آکھیا نانا میں علی دا پترا میں جوانا نے جنت دا سردارا نانے دی قبر تے آنے نانا انا حسین ابن فاطمہ نانا میں تیری زہرا حسین ابن فاطمہ نانا میں تیری زہرا دا پترا نا فرخوکا وابن فرخا دے نانا تیری امت رہن نہیں دے دی قبر دی جامل پوے خواب اجنانا مل لیا دن کر تیاری تے کربلا وجڑے تے 1.25 لاکھ نبیہ دی محنت بچاونی ہے تے میری شریعت بچاونی ہے شریف و نانے دے بعد غریب حسن نو ملے روایت دے لفظ دے لیکن میں آدھا حق بندہ کھیا توڑے 70 تیر لگئی وطن دے گوا دیا حسن میں جڑیا ہوئے نا میرے نال باندیا بلیا اجرکم اللہ در بڑا ہو گیا مسائل لیکن ایک جملہ آخری راوی آتے جدا نانے دعائے اتمینان دے نال وقار دے نال جدا بھرا حسن دی قبر دے آئے اتمینان دے نال وقار دے نال ودھکی ہو جائی قبر دو ٹوڑے جنو حسین دے علاوہ کوئی نہ جانتا کہ دی قبر آئی زخمی پاسے علی ماں دی قبر ٹوڑا نہیں دوڑے کربلا غریب کھر نہیں سکا ماں دی قبر دے جان پہ ایوے ستے جنہیں چھوٹے بچے ماں ماں دی قبر کو گلا لا کیا دے اماں دے چکیا بی بی آدھے نماں